ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم ہی سے تھا۔ تورات میں اس کا نام قورہ آیا ہے، یعنی قارون کے بجائے قورہ، یہ کوئی تلفظ کا فرق ہو سکتا ہے۔ فبغى علیہم، اگرچہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے زیادتی کی، سرکشی کی، شرارت کی اپنی قوم کے خلاف، یعنی غداری کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے ضمن میں بڑے طاقتور جوانوں کی ایک جماعت بھی تھک جاتی تھی۔ یہ ذرا بات سمجھ آج نہیں آئے گی کہ آخر اتنی وہ کنجیاں کتنی ہوتی ہوں گی، تو اصل میں یہ کنجیاں جو تالے ہیں ہمارے جس طرح کے، یہ تو اب ایجاد ہوئی ہے۔ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا سٹور ہے تو اس کے آگے بڑا ایک پھاٹک لگا ہوا ہے، اور اس پھاٹک کے ساتھ جو دروازے کو بند کرنے کے لیے بڑی لمبی لکڑیاں لگائی جاتی تھی، تو اس طریقے سے وہ جو اڑنگے لگائے جاتے تھے اسی سے وہ پھر دروازے جو ہے بند ہوتے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی شے ہوگی، ورنہ جس طرح کے تالے اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس طرح کے تالے تو اتنے نہیں ہو سکتے کسی بھی معاملے کے، لیکن یہ کہ اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو بہرحال اس سے جو مراد ہے وہ یہ کہ دولت بے انتہا اس کے پاس جمع تھی۔ اذ قال له قومه، جبکہ اس سے کہا اس کی قوم نے، لوگوں نے کہا، کچھ بھلے لوگ بھی ہوں گے، جیسے ہم مکالمہ سورہ کہف میں پڑھائے ہیں، دو آدمیوں کا مکالمہ تھا، ایک وہ درویش تھا اور وہ عارف باللہ تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، اور ایک وہ تھا کہ جو دولت میں مست ہو گیا تھا، مال مست تھا۔ تو وہاں کچھ لوگوں نے جو اچھے لوگ ہوں گے ان سے کہا، اس سے قارون سے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ ذرا یہاں پر چار چیزیں پانچ چیزیں جو آ رہی ہیں گنتے جائیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو ان کو ان چار پانچ چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح، اس پر اتراؤ نہیں، اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ کو اترانے والے پسند نہیں۔